اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد عالی حدیث احسان کے نام سے موجود ہے، جس میں جبرائیل امین انسانی شکل میں خدمت عالی میں حاضر ہو کر کچھ سوال عرض کرتے ہیں اور جواب پاتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جبرائیل تھے، یعلمکم دینکم، جو تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے۔ اس میں ایک سوال ہے، مل ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا ہے، مل اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ تیسرا ہے، مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کیا ہے۔ جس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے، ترجمہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے اردو میں، احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اس لفظ گویا نے اس جملے کو سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل پیدا کی ہے، اس گویا کا مفہوم سمجھ نہیں آتا۔ اگر ترجمہ یہ کیا جائے کہ اللہ کی عبادت کر یوں جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، تو کچھ بات تھوڑی سی عام فہم ہو جاتی ہے۔ مفہوم یہی ہے، مطلب یہی ہے۔ اور اگر تو ایسا نہیں کر سکتا تو پھر یہ یقین رکھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ہر عبادت میں وہ فرض ہے یا سنت ہے یا نفل ہے یا واجب ہے، جب اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ سب سے اعلیٰ بات تو یہ ہے جیسے وہ خود اللہ کو دیکھ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اب یہ دیکھنا بڑی عجیب بات ہے کہ اس عالم میں انسان کی اس وجود کی آنکھ سے اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں یہ مادی آنکھ ایسا نہیں کر سکتی، اس میں استعداد ہی نہیں ہے۔ اللہ کے ولی العظم رسول حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کی تھی، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا جمال دکھا، میرے سامنے آ، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ انظر کا لفظ اس مادی آنکھ پر، اس نظر پر آئے گا۔ تو ارشاد ہوا لن ترانی، فرمایا نہیں، اس آنکھ سے تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ حالانکہ تجلیات باری تو موسیٰ علیہ السلام نے درخت پر بھی دیکھیں، اور آواز بھی آئی اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، لیکن یہ سب دیکھنا دل کی آنکھ سے تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو
شوق دیدار ہوا اور انہوں نے کہا میں ظاہری آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں. تو یہ تو ارشاد ہوا کہ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. اور ارشاد ہوا کہ پہاڑی پر نگاہ کرو، لیکن انظر الی الجبل ان استقر مکانہ فسوف ترانی، اس سامنے والے پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہا تو اس کا مطلب ہے تم بھی دیکھ سکتے ہو. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پہاڑ پر معمولی سی تجلیات باری پڑیں اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. فلما افاقہ، جب انہیں ہوش آئی تو انہوں نے توبہ کی اور ارشاد ہوا فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، جو کچھ عطا ہوا ہے اسے سنبھال کے رکھو، اچھی طرح رکھو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے رہو. تو جب اولی العزم رسول نہیں دیکھ سکتا اس ظاہری آنکھ سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اللہ